السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز طلبہ، مرحبا بمجیئکم۔ یہ اپنا ریکارڈ ہو رہی ہے نا ہماری یہ اپنا ہاں جی۔ اسپیچ؟ ٹھیک ہے، تو نظر بھی آ رہی ہے ہاں جی۔ سلائیڈ پیج پہلا جو ہے ایپیسوڈ نمبر 33؟ ہاں ٹھیک جی ہے، ہاں جی نظر آ ٹھیک رہا ہے، تھینک یو۔ ہاں جی، اوکے۔ مرحبا بمجیئکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے مشکات المصابیح کا یہ ایپیسوڈ نمبر 3، تیسرا سبق، اور ہمارے زیر مطالعہ 2036 سے 2053 تک یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ضرورت کے مطابق ان کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کریں گے، اور سلیس اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہوگا۔ بارگاہ بعزتی میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے اللہ پاک اس کو سمجھ کر سننے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق دے، وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں عزیز طلبہ احادیث جو کہ ہمارے در مطالعہ ہیں ان کی نصوص کی جانب میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ آیا آپ کے سامنے یہ سلائیڈ اوپن ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے حدیث؟ جی، جی استاد محترم۔ اوکے، کلیئر ہے الحمدللہ۔ تو چلتے ہیں، پڑھتے ہیں حدیث۔ تیسری فصل ہے یہ، اور یہ کتاب الصیام کا چیپٹر، یعنی روزوں کے بارے میں وسیع و عریض سلسلہ ہے ابواب کا، اور پھر اس کے انڈر جیسا کہ صاحب مشکات المصابیح کی ترتیب ہے اصول کا سلسلہ ہے، اور یہ تیسری فصل ہے جس میں ہم نے اس حدیث کو پڑھا تھا، اس کا ترجمہ یا اس کی کچھ وضاحت رہتی تھی۔ دوبارہ ہم اس کو پڑھے دیتے ہیں۔ 2035 وان مالکن، امام مالک رحمہ اللہ جو کہ صاحب موطا ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے، بالغہ کہ انہیں یہ خبر پہنچی ان ابن عمر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان یسأل، ان سے یہ پوچھا جاتا تھا یا سوال کیا جاتا، مسئلہ دریافت کیا جاتا کہ حل یصوم احد عن احد، کیا کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نیابتاً روزہ رکھ سکتا ہے؟ اور یصلی احد عن احد، یا کیا کوئی شخص کسی کی جانب سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ فیقول، تو وہ کہتے لا یصوم احد عن احد، کہ نہ کوئی روزہ رکھ سکتا ہے کسی کی جانب سے، ولا یصلی احد عن احد، اور نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے کسی دوسرے کی جانب سے۔ رواہ فی الموطا، امام مالک رحمہ اللہ کو یہ جو خبر پہنچی انہوں نے اس کو موطا میں روایت کیا ہے۔ تو یہ 2035 حدیث کی سند ضعیف ہے، یعنی انقطاع ہے اس میں، کیونکہ ان مالکن بالغہ، درمیان میں راوی غائب ہیں۔ ہاں جی،
مگر امام بہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی ان الفاظ میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ لا یصوم احد عن احد ولکن تصدقوا عنده من ماله للصوم لكل یوم مسکینا، کہ کوئی کسی طرف کسی کی جانب سے کوئی روزہ نہ رکھے یا نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کی طرف سے وہ صدقہ کرے اپنے مال میں سے، جتنے بھی روزے چھوٹ چکے ہیں اس کے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو اپنے پاس سے صدقہ کرے، یعنی وارث جو ہے۔ اور اس معنی میں ایک حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے، لیکن یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے صحیح حدیث میں، جو کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح حدیث اس کے رد میں موجود ہے، جس میں واضح میت کی طرف سے روزہ رکھنے کی صراحت ہے۔ ہم نے یہ اوپر حدیث پڑھی ہے اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اور وہ صحیح حدیث ہے یہ۔ ان عائشہ تک قالت قال رسول اللہ من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ۔ تو یہ بہرحال اختلاف اس میں ائمہ کا ہوا ہے، جیسا کہ یہاں بھی اختلاف آ گیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، وارث روزہ رکھے گا، لیکن لوگ کہتے ہیں بعض اہل علم کے اس سے مراد فرد روزہ رمضان کا نہیں، اس میں تو وارث جو ہے صدقہ دے گا اس کی جانب سے، میت کی جانب سے ہر دن کے بدلے جتنے روزے اس سے چھوٹے ہیں، باقی نظر یا کفارہ کا روزہ جو ہے وہ ولی رکھ لے، نظر یا کفارہ کا روزہ رکھ لے، یا مراد وہ ہیں۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ یہاں مطلق روزوں کا ذکر ہے۔ ہاں جی، آتے ہیں آگے عزیز طلباء، باب صیام تطوع، نفلی روزوں کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل، یہ مطلق روزے ہیں رمضان کے علاوہ کے پورے بقیہ سال میں۔ 2036 حدیث ہے۔ ان عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت مروی ہے، قالت وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ یصوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، یعنی مراد نفلی روزے ہیں، کیونکہ باب و سیام تطوع اب آ گیا ہے، اب ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہاں جو بھی احادیث ہیں ان کا تعلق نفلی روزوں سے ہے، فرضوں کے بجائے۔ پہلی فصل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے روزے رکھا کرتے، کان یصوم، استمراری عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حتیٰ نقولا، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے، لا یفطر، کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، ویفطر، اور پھر آپ چھوڑنا بھی شروع کر دیتے، افطار کرنا شروع کرتے، حتیٰ نقولا، یہاں تک کہ ہم یہ دیکھ کر کہتے، لا یصوم، کہ آپ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو دونوں عمل آپ سے ثابت ہیں، یہ نفلی روزوں کے بارے۔ پھر فرماتی ہیں کہ وما رأیت رسول اللہ، کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استکمال صیام شہر قط، کہ کبھی آپ نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، الا رمضان، سوائے رمضان المبارک کے، پورے سال میں سوائے رمضان کے آپ نے کسی بھی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ اسی طرح ہمارا ہی تو فی شہر، میں نے نہیں دیکھا آپ کو کسی بھی مہینے میں اکثر من سیامن، کہ آپ نے زیادہ روزے رکھے ہوں اس سے، فی شعبانہ، شعبان میں، شعبان کے مہینے میں جو آپ روزے رکھتے، اس سے بڑھ کر میں نے کبھی بھی آپ کو کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، کان یصوم شعبان کلہ، کہ آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، مراد کیا تھی پورے سے، وکان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ آپ شعبان کے اکثر روزے رکھتے سوائے چند یا تھوڑی مقدار کے، یعنی
چند دنوں کے علاوہ بقیہ پورے شعبان کے آپ روزے رکھتے، تو یہ مراد ہے کانا یسوم و شعبان کلہ، جس کی آگے وضاحت ہے، کہیں کو یہ نہ سمجھ لے کہ آپ نے پورے شعبان میں ہی روزہ رکھا، کیونکہ اوپر اس کی نفی آ گئی ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ نے پورے سال میں اور کسی مہینے میں مکمل مہینے کے رمضان کے روزے نہیں رکھے نفلی، سوائے شعبان کے کہ اس میں زیادہ حصہ آپ روزے رکھا کرتے تھے اور بہت کم چھوڑتے، متفقن علیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے 2036، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں رکھے ہیں، یہ واضح ہو گیا۔ آگے جی 2037، وان عبداللہ بن شقیق، عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں قلت لعائشہ تھا کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، اکان النبی یصوم شہرا کلہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے؟ قالت، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا، ما علمتہ صام شہرا کلہ الا رمضان، کہ میں نہیں جانتی یا میں نے نہیں جانا آپ کے یات طیبہ میں کہ آپ نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے، ولا افطرہ کلہ حتی یصوم منہ، اور نہ یہ میں نے آپ کو دیکھا آپ کے یات طیبہ میں کہ آپ نے کوئی پورے کا پورا مہینہ چھوڑ دیا ہو، یہاں تک کہ آپ اس میں روزہ ضرور کوئی نہ کوئی رکھتے تھے، حتیٰ مزال سبیل، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھا، یعنی آپ فوت ہو گئے، تو آپ اپنی وفات تک کوئی بھی آپ نے ایسا مہینہ نہیں کہ جس میں آپ نے روزے نہ رکھے ہوں، یعنی نفلی کچھ نہ کچھ روزے رکھے ہیں آپ نے۔ رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بڑا ہی حکیمانہ اور بڑا فطری اور بڑا متوازی آپ کا عمل تھا کہ آپ چھوڑتے بھی اور رکھتے بھی، اور کوئی بھی مہینہ آپ جانے نہیں دیتے تھے کہ جس میں آپ روزے رکھتے، عام طور پہ ایام بیز کے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی آپ رکھتے تھے اکثر و بیشتر۔ اللہ اکبر۔ تو 2037 یہ حدیث عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کی ہے۔ تو آگے 2038 حدیث ہم پڑھتے ہیں، وان عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، ان النبی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ انہ سألہ او سأل رجلا، کہ آپ سے یعنی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او سأل رجلا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور آدمی سے پوچھا، سوال کیا، و عمران یسمع، اور عمران جو راوی ہیں عمران بن حسین وہ سن رہے تھے، گویا کہ انہیں یہ خیال نہیں رہا، اتنی بڑی بھول چوک ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے اللہ کے نبی سے مرفوع، لیکن یا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا اللہ کے نبی نے، یا پھر اللہ کے نبی نے کسی اور پاس والے آدمی سے پوچھا یا سوال کیا اور میں اس کو سن رہا تھا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ انہ سألہ او سأل رجلا و عمران یسمع، فقال، تو آپ نے فرمایا، یا ابا فلان، اے ابو فلان، یعنی ان کا نام لیا کنیا کا، اما سمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے آخری روزے نہیں رکھے؟ ہاں جی، ایک یا دو، دو یا تین؟ کالا لا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کالا، تو آپ نے فرمایا، اذا افطرتا، جب تو رمضان المبارک کے روزوں سے فارغ ہو جائے، یعنی پورا افطار کر لے، افطار میں داخل ہو جائے، فصم یومین، تو پھر 2 دن روزے رکھ لینا جو تم نے شعبان کے آخر میں 2 چھوڑے ہیں، متفق علیہ۔ یہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت، اور بڑی یہ حدیث جو ہے یہ قابل غور ہے اس اعتبار سے کہ یہ آپ نے اسے کیوں کہا،
کیونکہ بعد احادیث کے مطابق آپ کے ذہن میں آئے گا یا آگے آپ پڑھیں گے کہ شعبان کے آخر میں آپ روزہ نہیں رکھتے تھے رمضان المبارک سے پہلے، لیکن یہ جو صاحب صحابی ہیں ان کو آپ نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ آپ نے شعبان کے آخر میں غالباً 2 روزوں کا ذکر ہے، 2 روزے نہیں رکھے؟ انہوں نے کہا نہیں، غالباً انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یا حدیث سن لی ہوگی کہ آپ نے منع کیا ہے کہ شعبان کے آخر میں رمضان سے پہلے روزے نہ رکھیں، بقیہ شروع میں یا درمیان میں یا بقیہ دنوں میں پہلے پہلے رکھ لیں، اور آپ خود بھی رکھتے تھے۔ تو مطلب کیا ہے، علماء نے اس پر گفتگو فرمائی ہے، تو جس کا جو ہے مختصر جواب میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو صاحب تھے ہر ماہ کے آخر میں ان کی روٹین تھی کہ ہر جو چاند کے حساب سے اسلامی مہینہ ہوتا تھا اس کے آخر میں یہ روزے رکھا کرتے تھے، 2 روزے انہوں نے عادت بنائی ہوئی تھی۔ تو شعبان جب آیا تو انہوں نے وہ چھوڑ دیے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی کہ اس طریقے سے اگر کوئی روٹین میں عادتاً روزے پہلے رکھتا آ رہا ہو تو شعبان کے رمضان سے پہلے بھی 2 روزے وہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات فرمائی کہ آپ کے لیے اجازت ہے، روٹین میں رکھنے والا شخص عادتاً جو پہلے بھی رکھتا ہے وہ رکھ لے۔ ہاں کوئی شخص اس طرح کہ جی رمضان چونکہ آ رہا ہے اس لیے شعبان ہے میں آخری 2 روزے رکھوں، اس سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ کلیئر ہو گیا؟ 2039 حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے فرضی روزوں کے بعد افضل ترین روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ محرم الحرام، مہینے اللہ کے مہینے محرم الحرام کا جو روزہ ہے فرضی روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، رواہ مسلم۔ تو مراد یہاں ماہ محرم کے پورے دنوں میں یہ روزے مراد ہیں، نہ کہ 9، 10، 11 محرم جو کہ جن کی الگ فضیلت آئی ہے مختلف احادیث میں، آپ پڑھیں گے آگے۔ تو مراد یہاں ہے کہ پورے مہینے کا کوئی بھی دن اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو وہ بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ تو شہر اللہ، اللہ پاک نے یہاں اللہ کے مہینے اپنی نسبت اس مہینے کے ساتھ اضافت کے ساتھ بیان فرمائی اس حدیث میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہینے کی عظمت اور شان و رفت کی وجہ سے، وگرنہ سارے مہینے اللہ کے ہی ہیں۔ اچھا جی، 2040 یہ 2040 حدیث ہے، وان ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں ما رأیت النبی، میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتحرا کہ آپ تحری کرتے، یعنی اہتمام کرتے، انتظام فرماتے اور اس کے لیے تیاری فرماتے، سیام یومن، کسی دن کے روزے کی، فضل علی غیرہ، اور آپ نے اس کو دیگر روزے پر فضیلت بھی دی ہو، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، الا ھذا الیوم، سوائے اس دن کے۔ کون سا دن؟ یوم عاشوراء، عاشورہ کے دن کے۔ یہ ھذا الیوم سے بدل ہے یوم عاشوراء، یعنی عاشورہ کے دن، اس دن یعنی عاشورہ کے دن کے علاوہ میں نے آپ کو کسی دن کو فضیلت دیتے ہوئے اور یا اس کے روزے کی کے اہتمام کرتے ہوئے میں نے اس سے بڑھ کر آپ کو کہیں نہیں دیکھا۔ وہذا الشہر، یعنی شہر رمضان، اور یہ مہینہ جو ہے یعنی وہ مراد لے رہے تھے رمضان المبارک کا مہینہ۔ ہاں جی، تو رمضان کے روزوں کے سوا
کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یعنی یوم عاشوراء 10 محرم کے دن کا اہتمام اور اس کے بارے میں تیاری کرنے اور اس کو دیگر دنوں پر نفلی روزوں میں فضیلت دینے کے اعتبار سے اور آپ کو میں نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی رمضان المبارک کے مہینے کو مستثنا کیا ہے کیونکہ وہ فرضی روزے ہیں، متفق علیہ۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے با محاورہ وہ یہی بنتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن کو اس پر فضیلت دیتے ہوئے یا اس کے روزے کے علاوہ کسی اور دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے روزوں کے۔ واضح واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو 2040 یہ حدیث ہے اور اس سلسلے میں کلیئر ہے یہ اپنے مفہوم میں۔ اللہ اکبر۔ آگے آتے ہیں 2041 وان ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں ہی صام رسول اللہ یوم عاشوراء۔ بڑی معروف حدیث ہے اور اس میں بڑے ہی فوائد ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ آپ، کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا عاشورہ کے دن کا یعنی 10 محرم کا، وہ امر بصیام ہی، اور آپ نے حکم بھی دیا کہ اس دن کا روزہ صحابہ کو آپ نے کہ رکھو۔ قالو، تو کہنے لگے صحابہ رضی اللہ عنہم، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ وہ دن ہے یوم عاشوراء کہ جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی دونوں کرتے ہیں۔ گویا وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کریں گے تو یہ مشابہت ہو جائے گی۔ فقال رسول اللہ، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لائن بقی تو الا قابل، اگر میں آئندہ سال باقی رہا یعنی میں زندہ رہا، اللہ نے مجھے توفیق دی، زندگی بخشی، لا اصومن التاسع، تو پھر میں ضرور ضرور 9 جو اپنا محرم ہے، 9 محرم، اس کا بھی میں روزہ ضرور ضرور، لا اصومن، قانون تقید ثقیلہ ہے، میں روزہ رکھوں گا۔ تو یہ اختلاف کی وجہ سے تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے۔ 2041 یہ حدیث آ گئی، لاسومن التاسع، کہ میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ عبادت الہی میں کفار سے مشابہت سے بھی روکا گیا ہے، کجا یہ کہ دنیاوی رسم و رواج میں ہم ان کی جو ہے وہ عادات کو اور ان کے رواج کو فروغ دیں اور ان پہ عمل کریں۔ کوئی جناب یہ ہے کہ اپنی یوم پیدائش کے لیے سالگرہ منا رہا ہے، اور کوئی جناب شادی آئے تو مہندی جو ہے نکالنا وہ اتنا ضروری ہو گیا کہ لوگ اتنا شاید نکاح جو ہے، نکاح کی رسم کو اتنا اہم نہ سمجھیں، واللہ ولیعذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ کو اس دن جو ہے آئندہ سال مہلت نہ ملی۔ صحابہ کا عمل اس حدیث کے مطابق تھا۔ 2042 وان ام الفضل بنت الحارث، ام الفضل بنت حارث کی جو بیٹی تھی ام فضل رضی اللہ عنہا، ان سے یہ روایت مروی ہے، ان ناسا تماروا عندہا، کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، اختلاف کیا، جھگڑے باس مباحثہ کی ان کے ہاں یعنی ام فضل بنت حارث کے پاس، یوم عرفہ تھا، عرفہ کے دن، حج کے دن تھے اور عرفہ کا وہ دن تھا، فی صیام رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کے بارے میں لوگوں نے جھگڑا کیا۔ کہتی ہیں ام فضل بنت حارث کہ میرے پاس کچھ لوگوں نے یوم عرفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں جھگڑنا شروع کیا۔ فقال بعضهم، ان میں سے کچھ کہنے لگے، وہ صائم، کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وقال بعضهم، اور ان میں سے کسی ایک نے یہ بھی کہا کہ لیس بصائم، کہ آپ روزے دار نہیں ہیں۔
فارسل تو لئیے بقادہ لبن، بڑا عجیب جو ہے وہ عمل فرمایا انہوں نے صحابیہ، سبحان اللہ۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ پرکھنے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، اس طرح یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور امت کے لیے رہنمائی بھی ہوگی قیامت تک، میں نے بھیجا آپ کی جانب آپ کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ، واہ 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 کہ فن اللہ بعیرہ ہی بے عرفہ، اس حال میں کہ آپ تشریف فرما تھے اپنے اپنے اونٹ پر، یعنی سواری پر، عرفات کے میدان میں، فشارے بہو تو آپ نے اسے سب کے سامنے پیا، متفقن علیہ۔ تو یہ حدیث ہے 2042۔ تمارو کا مطلب کہ لوگوں نے اختلافی باس کی، جھگڑا کیا۔ معلوم ہوا کہ حاجی کو عرفہ میں افطار مستحب ہے، کیونکہ آپ کا عمل جو ہے وہ اصل میں افضل ہے کہ آپ کی سنت کو اپنایا جائے، باقی رکھا بھی جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے منع نہیں فرمایا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت کہتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صائما فی العشر قط، کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں، ہاں جی، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، قط، کبھی بھی روزے سے نہیں دیکھا۔ تو مراد یہی 10 ذی الحجہ سے مراد یہی یوم عرفہ، اس میں 9 ذی الحجہ کو آتا ہے، تو وہ مراد ہوگا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے واقعی آپ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کی 9 کو عرفہ میں یا عرفات کا جو دن ہے اس میں آپ نے روزہ رکھا ہو۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ بہرحال اس پر گفتگو ہے، کلام ہے اہل علم کی۔ 2044 حدیث آ گئی ہے، ذرا قدر لمبی ہے لیکن ہے بہت آسان۔ اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو یہ آئی ہے، یہ ان کا اپنا خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، کیونکہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی روایت ہے کہ 4 روزوں کو نبی مکرم نہیں چھوڑتے تھے، اور ایک عاشورہ کا روزہ بھی تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ اپنا خیال تھا اور انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ صدیقہ بنت صدیق تھیں رضی اللہ عنہما۔ تو حفصہ جو ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان سے 4 روزوں کے بارے میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چھوڑتے تھے، ان میں ایک عاشورہ کا روزہ بھی ہے، تو یہ اپنا عاشورہ کا روزہ آتا ہے، اور پھر آگے دیگر روزوں کا بھی ذکر ہے جس میں عرفہ کا روزہ بھی تھا۔ آگے جی 2044 حدیث، وعن ابی قتادہ تھا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا، اس کو ذرا جلدی کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا عزیز طلبہ، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت دے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت، ان رجلا اتى النبی، کہ ایک صاحب آئے اللہ کے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وقالا تو کہنے لگے، کیف تصوم، آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں، کیا طریقہ ہے آپ کے روزے رکھنے کا؟ تو انداز اتنا تھا، تھوڑا سا کرخت سا انداز تھا، اور سالہ الفاظ بھی ایسے ہی تھے۔ تو فغاضب رسول اللہ من قولی، تو اس کی اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ انسان تھے، بشری تقاضے تھے یہ، اس لیے یہ کمزوریاں تو انسان کے اندر ہوتی ہیں، انسان ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، وگرنہ تھا تو سوال ہی۔ فلما رأى عمر، جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ غضب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو، کالا، تو انہوں نے کہنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر، رضینا باللہ ربن، ہم راضی ہوئے اللہ کو رب مان کر، وبالاسلام دینن، اور اسلام کو دین مان کر، وبمحمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ہم راضی ہو گئے۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے۔
वग़ज़ब रसूल ही, और उसके रसूल की नाराज़गी से। फजअल उमर रज़ी अल्लाह अन्हु युरद्दिदु हादल कलामा, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु यही अल्फाज बार बार दोहराने लगे, यही कलाम। हत्ता सकना गज़बुहु, यहाँ तक कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ख़त्म हो गया। वकाला उमर, तब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, कैफ़ा मन यसूमुद्दहरा कुल्लहु, आपका क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में जो कि पूरे ज़माने का रोज़ा रखता है। यानी मुराद है रोज़ाना रोज़ा रखता है, बगैर अपना गैप के, बगैर वक्फे के। काला, आपने जवाब में फरमाया, ला सामा वला अफ़्तरा, तो ऐसा शख्स जो है ना उसने रोज़ा रखा ना उसने इफ्तार किया, यानी कोई फ़ायदा नहीं उसको, क्योंकि ऐसा रोज़ा शरई रोज़ा, इसका कोई सबूत नहीं, ना इसका कोई अजर और सवाब बताया गया है। औ काला, या आपने ये अल्फाज फरमाए राबी के मुताबिक, लम यसुम वलम युफ्तर, ना उसने रोज़ा रखा और ना इफ्तार किया। माना एक ही है, ला आ जाए माजी पर या मुजारा पर लम आ जाए तो वो भी माजी मनफी में कर देता है माने में। काला, तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, कई फमन यसूम यौमैन व युफ्तिरु यौमन, क्या ख्याल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है अल्लाह के रसूल, जो शख्स 2 दिन रोज़ा रखता हो और एक दिन इफ्तार करता हो। काला, आपने फरमाया, वह युतीकु ज़ालिका अहदुन, कोई है जो इतनी ताकत रखता हो कि पूरी ज़िंदगी 2 दिन रोज़ा रखे और एक दिन छोड़ दिया करे। काला, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कई फमन यसूम यौमन व युफ्तिरु यौमन, कैसे होगा वो शख्स अजर सवाब में जो एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ्तार करता हो। काला, आपने फरमाया, ज़ालिका सौमु दाऊद अलैहिस्सलाम, यही तो सुन्नत थी दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ा रखने की। काला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कई फमन यसूम यौमन व युफ्तिरु यौमैन, क्या ख़्याल है जो रोज़ा रखता है एक दिन और 2 दिन इफ्तार करता है। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वदीतु अन्नी तूफ़िक़तु ज़ालिक, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी ताकत दिया जाऊँ, ऐसा करने की हिम्मत और कुव्वत मुझे दी जाए, मैं ये चाहूँगा। सुम्मा क़ाला रसूलुल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा रोज़ा नहीं रखा, अपनी ज़िंदगी में ये आदत नहीं अपनाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मिन कुल्लि शहरिन, अब आप अल्लाह के नबी ने क्या अपनी उम्मत के लिए उसवा छोड़ा, सुबहान अल्लाह, कि 3 हर महीने में 3 दिन के रोज़े नफली, रमज़ान इला रमज़ान, और रमज़ान से रमज़ान तक रोज़ा, फ़हाज़ा सियामुद्दहर कुल्ले, ये सारे के सारे एक ज़माने के रोज़े ही बन जाते हैं। ठीक है जी। सयाम यौम अराफा, इसी तरह अराफात के दिन का रोज़ा, अहतसिब अल्लाह, मैं गुमान करता हूँ अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ात अक़दस की रहमत पर, अन युकफ़िर सना अल्लती क़ब्लहू व सना अल्लती बादहू, कि ये रोज़ा अरफा का जो है ये कफ़ारा कर दे, मिटा दे गुनाहों को, गलतियों को, अपने से पहले साल की भी ख़ताओं को, और अपने उस साल के बाद आने वाला जो साल है दूसरा, एक गुज़िश्ता साल और एक आइंदा आने वाला साल जो है, दोनों 2 सालों के गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बन जाए, कफ़ारे का सबब बन जाए। ये है यौम अरफा का जो नफली रोज़ा है उसका सवाब। व सयाम यौम अशूरा, और इसी तरह यौम अशूरा के रोज़े का सवाब और अजर, 10 मुहर्रम को, आहतसिब अल्लाह, मैं यकीन रखता हूँ, गुमान रखता हूँ या उम्मीद रखता हूँ अपने अल्लाह की रहमत पर, अन युकफ़िर सना अल्लती क़ब्लहू, कि वो गुज़िश्ता एक साल के गुनाहों की मुआफ़ी का या कफ़ारे का सबब बन जाए, उसकी या उन गुनाहों को, गलतियों को मिटा दे। रवाह मुस्लिम, इस इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया इस पूरी हदीस को, और ये हदीस अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में इसको रिवायत किया है। सुबहान अल्लाह, बड़ी ही प्यारी हदीस है और बड़ी ही क्लियर इस नफली रोज़ों की बाबत। 2044 हदीस है, और ये
حدیث نفلی روزوں کے اجر و ثواب کے تذکرے میں ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو اوپر کے لفظ ہیں اتن نبی فقال کیف تصوم، یہ آ کر سیغہ سوال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ امام الانبیاء ہوں اور ان کے ساتھ آ کر ایک شخص اس انداز سے الفاظ میں یہ سوال کرتا ہے کیف تصوم، آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ حالانکہ اس سے ہٹ کر اور بھی کوئی نہ کوئی الفاظ کا چناؤ ہو سکتا تھا جو ادب و احترام پر دلالت کرتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں روزہ کیسے رکھوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال جمہور اہل علم جو اکثر ہیں ان کے ہاں اگر دیگر فرائض میں کمی نہ ہو، فرائض جو اللہ نے واجب کیے ہیں، فرائض ہیں اور حقوق ہیں واجبات، ان میں اگر کمی یا رکھنا نہ پڑتا ہو تو پھر اس صورت میں اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو زمانے کے روزے رکھ سکتا ہے، جواز ہے۔ لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ ہی اس نے افطار کیا، معاملہ برابر ہے، تو بلا وجہ وہ بیچارہ پورے زمانے کے روزے رکھ رہا ہے۔ 2045 حدیث آ گئی آگے، وعن ہو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قال سئل رسول اللہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن صوم الاثنین، سوموار کے روزے کی بابت، قال آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی میں میں پیدا کیا گیا اور اسی میں مجھ پر وہی اترنا شروع ہوئی۔ تو یہ اصل وجہ تھی، سبب تھا جس پہ آپ، اور یہی آپ کا خوشی منانے کا اصل طریقہ شرعی ہے بجائے ناچ بنگڑوں کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و رسالت اس اعتبار سے امت کے لیے ایک بہترین نعمت ہے۔ 2046 ون معاذہ الادبیہ، معاذہ ادبیہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت مروی ہے، انا سالت عائشہ، کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، پوچھا اکان رسول اللہ یصوم من کل شہر ثلاثۃ ایام، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، 3 دن کے؟ قالت، کہتی ہیں نام، ہاں۔ جواب میں انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہاں۔ فقلت لا، تو پھر میں نے ان سے یہ کہا من ای ایام شہر، دن کے مہینے کے کون سے دن آپ تین تین روزے رکھتے تھے؟ کانا یصوم من ای ایام شہر کانا یصوم، قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا لم یکن یبالی من ای ایام شہر یصوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دن کے مہینے کے کون سے دن ہیں کہ جس میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ بہرحال احادیث میں موجود ہے سوموار، جمعرات اور اسی طرح ایام بیس یہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دیگر مہینوں کے دنوں میں بھی آپ روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اچھا جی، آگے ہے 2047 وانا بھی ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، انہ حدثہ